حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں سختیاں تھیں. کیسے کہ اگر آپ کے کپڑے میں گندگی لگ گئی تو ہمارے ہاں بڑی آسانی ہے، پانی لگا کر صابن وغیرہ سے دھو دے، صاف ہو گیا، اور اس کے پر طہارت کا حکم لگ جاتا ہے. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے نہیں تھا. اتنا کپڑا انہیں کٹ کرنا ہوتا تھا، کینچی سے کاٹ دینا، تب وہ طہارت اور صفائی حاصل ہوگی. کتنا مشکل تھا. اللہ نے ہم کو بہت آسان دین و شریعت دیا ہے، آسانی کے ساتھ سمجھ میں آنے والی، آسانی کے ساتھ عمل کرنے والی. اس کے علاوہ اللہ نے ہماری شریعت میں بھی لچک رکھی ہے کہ آپ کے اندر اگر کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، بیٹھ کر پڑھ لو. بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے، لیٹ جاؤ، اس کی طاقت نہیں ہے، اشاروں میں. اگر آپ حالت سفر میں ہیں تو وہاں پر آپ کو کئی ایک آپشن مل جاتے ہیں، سہولتیں مل جاتی ہیں کہ آپ ظہر اور عصر، مغرب، عشاء ان نمازوں کو بیک وقت ادا کر سکتے ہیں. جمع تقدیم اور جمع تاخیر. جمع تقدیم کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کے وقت ہی آپ ظہر اور عصر ادا کر لیں. جمع تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ ظہر کی نماز کو تاخیر سے پڑھیں اور اسے عصر کے وقت لے جائیں اور اس وقت دونوں نمازیں ادا کریں. اتنی سہولت. اور اس میں بھی 4 کے بجائے 2 رکعتیں، یعنی ظہر، عصر اور عشاء، ان 4 رکعت کی نمازوں کو ادا کر دیا گیا، قصر کر دیا گیا. اتنی سہولت ہے. نماز کسی وجہ سے چھوٹ گئی ہے، قضا کر لیجئے گا. آپ وقتوں کے پر نہیں ادا کر سکے، قضا کر لو. اتنی سہولت رکھی گئی ہے. تو ہمارے اپنے دین کے اندر بھی اور استطاعت اور طاقت کو بھی اہمیت دی گئی کہ اگر آپ کے پاس زکوٰۃ دینے کی طاقت نہیں ہے، مت دو. اس لیے کہ ہر کسی کے پر زکوٰۃ لاگو نہیں کی گئی. جو صاحب نصاب ہوگا، نصاب کو پہنچے گا، اس کے پر لاگو ہے. اسی طرح روزہ مستطیع لوگوں کے پر، بچہ جب تک بالغ نہیں ہوگا نہ اس کے پر نماز فرض ہوگی اور نہ نماز اور روزہ اور نہ دیگر احکامات. جب وہ بالغ ہوگا اس کے پر یہ تمام چیزیں لاگو ہوگی. اور جن لوگوں کے پاس طاقت ہے، اللہ نے مال زیادہ عطا کیا ہے، تو ٹھیک ہے، زندگی میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ ادا کر لو. اتنی ساری سہولیت رکھی گئی. اور اگر طاقت نہیں ہے تو حج بھی ہمارے پر فرض نہیں ہے. تو یہ شریعت کے احکامات، حالات کے تقاضوں کے اعتبار سے اس کے اندر لچک رکھی گئی.